کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے حج کے لیے مکہ پہنچ جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی ناقابل یقین ایمان افروز سفر کی کہانی سنیں گے۔ یہ کہانی ہے شہاب چتر کی، جو کیرلا سے نکلے اور سیدھا مکہ کی مقدس سرزمین پر جا کر رکے۔ یہ صرف فاصلوں کا سفر نہیں تھا، یہ روح کا سفر تھا، ایک ایسی عبادت جس نے جسم اور روح دونوں کو آزمایا۔ ہر بڑے سفر کی شروعات ایک چھوٹے سے خواب سے ہوتی ہے۔ شہاب کے لیے بھی یہ سب ایک بچپن کی معصوم سی خواہش سے شروع ہوا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ اللہ نے 2 پیر دیے ہیں تو ان پیروں سے مدینہ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک عاشق کے دل کی آواز تھی جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے کسی بھی راستے پر چلنے کو تیار تھا۔ تو آئیے اس سفر کی بالکل بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے دین میں کہا جاتا ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ شہاب کا یہ اتنا بڑا سفر کسی دنیاوی شہرت یا فائدے کے لیے نہیں تھا، نہیں، اس کی بنیاد ایک خالص نیت پر تھی، صرف اور صرف اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کی رضا۔ اور یہی خالص نیت اس پورے سفر کی اصل روح تھی۔ جب شہاب اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ صرف 3 چیزیں لیں، لیکن یقین کریں یہ 3 چیزیں دنیا کے ہر خزانے سے زیادہ قیمتی تھیں۔ پہلی، ایک خالص نیت جو انہیں راستہ دکھاتی رہی۔ دوسری، صبر، یعنی ہر مشکل میں اللہ پر کامل بھروسہ۔ اور تیسری، مسلسل محنت جس نے ان کے قدموں کو کبھی تھکنے نہیں دیا۔ بس یہی وہ 3 ستون تھے جنہوں نے اس ناممکن سے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ دیکھیں، ایمان کا دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کی اصلی پہچان آزمائش کی گھڑی میں ہی ہوتی ہے۔ شہاب کا یہ سفر کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھا، بلکہ قدم قدم پر مشکلات تھیں، چیلنجز تھے اور صبر کے ایسے امتحان تھے جہاں ان کے ایمان اور عزم کو بار بار پرکھا گیا۔ اور یہ کوئی اچانک لیا گیا جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ اس عظیم سفر کے پیچھے پورے 5 سال کی محنت، منصوبہ بندی اور تیاری تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ہمیں توکل کے ساتھ ساتھ تدبیر کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، مطلب بھروسہ اللہ پر، لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری۔ اور یہ تیاری بھی کوئی معمولی نہیں تھی، اس میں شامل تھا راستوں کے نقشوں کو گہرائی سے پڑھنا تاکہ بھٹکنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ الگ الگ ملکوں سے گزرنا تھا تو وہاں کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے نئی زبانیں سیکھنا پڑی۔ ہر ملک کا ویزا لینا اپنے آپ میں ایک لمبا اور مشکل کام تھا، اور سب سے بڑھ کر روزانہ میلوں پیدل چلنے کے لیے سخت جسمانی ورزش تاکہ جسم اس کٹھن سفر میں ساتھ دے سکے۔ ہر قدم سوچا سمجھا تھا۔ جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے نکلتے ہیں نا تو آپ کو مایوس کرنے والے بہت ملتے ہیں۔ شہاب کو بھی لوگوں نے یہی کہا، یہ ناممکن ہے، تم نہیں جا سکتے، واپس چلے جاؤ۔ لیکن ان کے دل میں اللہ کا وعدہ گونج رہا تھا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لوگوں کی باتوں کے شور میں انہوں نے صرف اپنے رب کی آواز پر دھیان دیا، اور یہی یقین ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اور پھر آیا صبر کا سب سے بڑا امتحان، پاکستان کی سرحد پر، جب آگے بڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ 1 دن 2 دن نہیں، پورے 4 مہینے اور 8 دن کا ایک لمبا صبر آزما انتظار۔ یہ وہ وقت تھا جب کسی کا بھی حوصلہ جواب دے سکتا تھا، لیکن یہی وہ مقام تھا جہاں ان کے صبر اور توکل کا اصل امتحان ہوا۔ جب انسان اپنی ساری کوششیں کر لیتا ہے اور پھر خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو پھر مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ شہاب کا سفر اس بات کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو غیب سے مدد کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس غیبی مدد کی ایک حیران کن مثال ان کے جوتوں کا یہ سفر ہے۔ ہندوستان کے لمبے راستے میں ان کے 6 جوتے ٹوٹ گئے، لیکن پھر پاکستان میں ایک سید زادے نے انہیں تحفے میں ایک جوڑا دیا، اور آپ یقین کریں اس ایک جوڑے نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کروایا اور سیدھا احد کے پہاڑ تک ان کا ساتھ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی نشانی تھی، سبحان اللہ۔ یہ سفر صرف ایک فرد کا سفر نہیں رہا، بلکہ یہ انسانیت کے جڑنے کا ایک پیغام بن گیا۔ راستے میں مذہب کی کوئی دیوار سامنے نہیں آئی۔ گجرات میں ایک ہندو خاندان نے ان کی مہمان نوازی کی، پنجاب میں سکھ بھائیوں نے ان پر محبت نچھاور کی، اور ایران میں عیسائیوں نے ان کی مدد کی۔ اس سفر نے یہ ثابت کر دیا کہ انسانیت کا رشتہ ہر مذہب اور ہر سرحد سے بہت بلند ہے۔ تو صبر، محنت اور اللہ پر توکل کا یہ لمبا سفر آخرکار اپنی منزل کے قریب آ رہا تھا۔ 1 سال سے زیادہ کا پیدل سفر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ اور ان گنت آزمائشوں کے بعد آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ منزل بالکل سامنے تھی۔ اس احساس کو لفظوں میں بتانا ناممکن ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 1 سال سے زیادہ پیدل چلنے کے بعد
تپتے صحرا، اونچے پہاڑ، انجان شہر، اور پھر جب پہلی بار نگاہیں گنبد خضرا پر پڑی ہوں گی، اس عاشق کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ وہ لمحہ ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ ان کے دل کی جو کیفیت تھی نا، وہ شاید اس مشہور نعت کے شعر میں سب سے بہتر طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے، جو ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ یہ پورا سفر اسی تصویر کو حقیقت میں دیکھنے کی ایک تڑپ تھی۔ یہ عشق کا ایک عملی ثبوت تھا۔ اور اس سفر کا ایک سب سے حیران کن اور متاثر کرنے والا پہلو یہ ہے کہ 8640 کلومیٹر کے اس لمبے، مشکل اور غیر یقینی سفر کے دوران انہوں نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی۔ موسم کی سختی ہو، تھکاوٹ ہو یا کوئی اور مشکل، کوئی بھی چیز انہیں اپنے رب کے سامنے جھکنے سے نہیں روک سکی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے لیے فرض کی ادائیگی ہر چیز سے پہلے تھی۔ شہاب چتوڑ کا یہ سفر صرف ان کی اپنی ذات تک نہیں رہا، بلکہ یہ اپنے پیچھے ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہت انمول سبق چھوڑ گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس عظیم سفر سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پورے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ 4 اصول جو ہم سب کے لیے ایک گائیڈ کی طرح ہیں۔ پہلا، اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھو، کیونکہ عمل کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ دوسرا، صبر کو اپنا ساتھی بنا لو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ تیسرا، اللہ پر کامل بھروسہ کرو، کیونکہ وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اور چوتھا، اپنی ماں کی دعائیں لیتے رہو، کیونکہ اس سے بڑی کوئی طاقت اس دنیا میں نہیں۔ شہاب چتور کا سفر ایک واضح نیت اور ایک طے شدہ منزل کے ساتھ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہماری اپنی زندگی کا جو سفر چل رہا ہے وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے اور اس سفر کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔